حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یا دن رات کے کسی بھی لمحے میں دل کی حضوری اور یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 70,000 حج مقبول کا اجر دیتا ہے، اور 70,000 غلام آزاد کرنے کا بدلہ عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا جاتا ہے جس کی وسعت آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ جب انسان پر دنیا کی مصیبتیں بڑھ جائیں، رزق کی تنگی اسے گھیر لے، دعائیں سنی نہ جا رہی ہوں، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی تسبیح دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ جیسے کلمات وہ کنجیاں ہیں جو غیب کے خزانوں کے تالے کھول دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 صفحہ نمبر 312 میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن بھر میں ورد کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ جب کسی قوم کی سرکشی حد سے گزر جاتی ہے، جب وہ نبیوں کی تنبیہات کو جھٹلانے لگتی ہے، اور جب وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ طاقت، دولت اور دنیاوی شان و شوکت اسے ہمیشہ بچا لے گی، تو تب اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے، تب اللہ کی پکڑ آتی ہے جو ایسی شدید اور غیر متوقع ہوتی ہے کہ وہ پوری نسل کو عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہر قوم کو ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، کوئی تھا جس پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، کسی کو ہم نے ایک زوردار چیخ سے ہلاک کیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ سب کچھ ہم نے اس وقت کیا جب وہ اپنی سرکشی میں حد سے گزر چکے تھے، اور یاد رکھو اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا کلمہ دے دیا ہے جس سے تمام گزشتہ اقوام کی تباہی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے جرائم مختلف تھے لیکن جڑ ایک ہی تھی، گناہ، نافرمانی اور اللہ کے احکامات کا انکار۔ جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ آخر کار خود اسی بگاڑ میں فنا ہو جاتا ہے۔ ان قوموں کا انجام یہ ہے کہ ان کے محلات آج کھنڈر بن چکے ہیں اور ان کے نام عبرت کی مثال بن چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 37 میں، اور نوح علیہ السلام کی قوم کا حال بھی ہمارے سامنے ہے، جب انہوں نے مسلسل 950 سال تک اللہ پاک کے پیغمبر کو جھٹلایا، مذاق اڑایا اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے، تو ہم نے انہیں پانی کے طوفان میں غرق کر دیا۔ ان کی کشتیاں، ان کی عمارتیں، ان کے منصوبے، سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ ہم نے انہیں اس لیے ہلاک کیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک نشانی بن جائیں۔ یہ نشانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل انتباہ ہے۔ جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، جو اللہ کے پیغام سے منہ موڑتا ہے، وہ کتنا ہی طاقتور ہو، ایک ہی لمحے میں صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک انجام تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نشانی کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی تباہ شدہ قومیں نہ صرف ماضی کی داستانیں ہیں بلکہ حال کے انسان کے لیے ایک کھلا پیغام ہے کہ راہ حق سے ہٹنے کا نتیجہ یہی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 70 میں، کیا ان لوگوں نے اس زمین میں چل پھر کر ان قوم کی حالت نہیں دیکھی جو ان سے پہلے تھیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم کی قومیں، مدین والے اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں، سب کی سب جب اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے پر آئیں تو تباہ کر دی گئیں۔ ان سب کے پاس ان کے نبی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، دلائل دیے، معجزات دکھائے، صبر سے کام لیا، مگر جب قوم نے ہٹ دھرمی سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فنا کر دیا۔
اللہ ان پر کوئی ظلم نہ کرتا تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ظلم کا مطلب یہاں صرف کسی پر زیادتی کرنا نہیں بلکہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، اپنی آخرت کو برباد کرنا اور سچائی کو ٹھکرا دینا بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ ان قوموں کی کہانیاں صرف عبرت کے لیے نہیں بلکہ فیصلہ کن انتباہ کے طور پر قرآن مجید میں جگہ پاتی ہیں۔ قوم عاد کی طاقت اور اس کا غرور اس وقت تک باقی رہا جب تک حضرت ہود علیہ السلام ان کے درمیان تبلیغ کرتے رہے۔ وہ ستونوں والے عالی شان محلوں میں رہتے تھے، تیز رفتار گھوڑوں کی فوج رکھتے تھے اور اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا اور حق کو جھٹلایا تو اللہ پاک نے ان پر ایک زوردار اور مسلسل آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پر چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور قوم عاد کو ایک نہایت تند و تیز آندھی سے ہلاک کیا گیا، ایسی آندھی جو نہ صرف ان کے جسموں کو اڑا کر پھینکتی تھی بلکہ ان کے گھروں، فصلوں اور محلات کو بھی نیست و نابود کر گئی۔ وہ ایسے گر پڑے تھے جیسے کھجور کے سوکھے ہوئے کھوکھلے تنے زمین پر بکھرے پڑے ہوں۔ کیا تم آج ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ یہ سوال بذات خود ایک طعنہ ہے اس قوم پر جو سمجھتی تھی کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ جو اللہ پاک کے سامنے جھکتا نہیں وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے تھے۔ ان کے پاس انجینئرنگ کی وہ صلاحیت تھی جس پر وہ فخر کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن جب انہوں نے اللہ پاک کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ پاک نے ان پر ایک ہولناک چیخ نازل کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اپنے نبی کو جھٹلایا جب ان کا سب سے بدبخت اور سرکش شخص آگے بڑھا اور اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور اس نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پوری قوم کو ایک فرد کے جرم پر ہلاک کیا گیا کیونکہ باقی لوگ خاموش تماشائی تھے، یا دل میں راضی تھے یا زبان سے روکا نہ۔ یہ اس امت کے لیے ایک عظیم تنبیہ ہے کہ اگر برائی دیکھ کر تم خاموش رہے تو پکڑ صرف مجرم پر نہیں بلکہ ساری قوم پر ہو سکتی ہے۔ قوم لوط کی ہلاکت کا سبب محض بد عملی نہیں بلکہ فطرت سے انحراف تھا۔ ان کی بدفعلی نے انسانی معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پھر ایک زوردار چیخ نے انہیں اس وقت آ لیا جب وہ سورج نکلنے کے قریب تھے اور ہم نے ان کے شہر کو الٹ دیا، یعنی اوپر کو نیچے کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی جو خاص طور پر نشاندہی والے تھے۔ یہ سزا محض ایک گروہ کے لیے نہیں بلکہ ہر اس قوم کے لیے تنبیہ ہے جو اللہ پاک کے احکامات سے انحراف کرے۔ اور جب فرعون جو خود کو رب العالی کہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا رہا، ان کے معجزات کو جادو کہتا رہا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا تو آخر کار وہ اللہ پاک کی پکڑ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 90-92 میں، جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، لیکن جواب یہ آیا، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کا جسم آج کے دن کے لیے محفوظ رکھا تاکہ وہ آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ کا عدل اور قدرت نمایاں ہے جو نہ صرف مجرم کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے بلکہ اس کا جسم بھی باقی رکھتا ہے تاکہ ہر آنکھ عبرت حاصل کرے۔ ماں باپ کی سب سے بڑی فکر اپنی اولاد کی حفاظت اور سلامتی ہوتی ہے، اور جب وہ یہ جان لیں کہ اذکار اور دعائیں ان کی اولاد کے گرد ایسی رحمت کی فصیل بناتی ہیں جن سے شیطان بھی ٹکرا کر واپس لوٹ جاتا ہے تو وہ دل سے اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60 میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، پہلی اپنے نبی سے محبت، دوسری ان کے اہل بیت سے محبت، اور تیسری قرآن پاک کی تلاوت۔ تسبیح وہ زبان کی جنبش نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو بندے کو اللہ کے عرش سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کے الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں
الحمدللہ شکر گزاری کا دروازہ کھولتی ہے اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کا اعتراف کراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النور آیت نمبر 36 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھٹکھٹاتا ہے، جو رحمت صرف گناہوں کو مٹانے تک محدود نہیں بلکہ برکت اور کشادگی کا پیغام بن کر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نو آیت نمبر 10-12 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کا حل نکالتا ہے اور ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ شیطان کا حملہ خاموش، مستقل اور گہرا ہوتا ہے، وہ نیتوں کو بگاڑتا ہے، گھروں میں فتنہ ڈالتا ہے اور دل میں وسوسے بھر دیتا ہے، لیکن اللہ پاک کا ذکر اس کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ رزق صرف کمائی سے نہیں آتا، اس کی وسعت اور برکت اللہ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی رضا اس کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 212 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اپنے رب کا ذکر رزق کو کھینچ لاتا ہے جیسے پانی زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ اللہ کا قرب وہ نعمت ہے جس کے بعد کوئی اور طلب باقی نہیں رہتی، وہ قرب جو صرف عبادت سے نہیں بلکہ مسلسل ذکر، تسبیح اور دل کی گہرائیوں سے اللہ اللہ پکارنے سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے عملوں میں سب سے بہتر ہے، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، تمہیں سب سے بلند درجے والا بنائے اور سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ فرمایا، اللہ کا ذکر۔ جو شخص چاہے کہ وہ اپنے دن اور رات کو نور سے بھر دے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھے اور اپنے دل کو رب کی یاد سے روشن کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کلمات مقرر فرما دیے ہیں جن کی تاثیر نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں تک جاتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا، اور ان کے ورد کو ہزاروں قرآن مجید کی تلاوت، سینکڑوں حج اور بے شمار نیک اعمال کے برابر فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد یا دن ہو یا رات کسی بھی لمحے میں دل کی حضوری اور یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واستغفر اللہ واسألک الجنہ واعوذ بک من النار، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 قرآن مجید کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 70,000 حج مقبول کا اجر دیتا ہے، اور 70,000 غلام آزاد کرنے کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا جاتا ہے جس کی وسعت آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے، اور اگر وہ بندہ اسی حال میں مر جائے تو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کا کوئی وقت مقرر نہیں، یہ فجر کے بعد کہو تو روشنی بن جاتے ہیں، ظہر کے بعد کہو تو عمل کا وزن بڑھا دیتے ہیں، عصر کے بعد زبان کو معطر کرتے ہیں، مغرب کے بعد اندھیروں کو ہٹا دیتے ہیں، عشاء کے بعد سکون کا سبب بنتے ہیں، اور اگر رات کی تنہائیوں میں دل کی حضوری سے کہے جائیں تو وہ رب کریم کے ہاں مقبول بندوں کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ تسبیحات نہ لمبی ہیں نہ مشکل، نہ ان کے لیے عالم ہونا شرط
شرط ہے، نہ عربی جاننا ضروری ہے، صرف دل کا تعلق اور نیت کی سچائی مطلوب ہے، کیونکہ ذکر کا تعلق زبان سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان کلمات میں پاکی بھی ہے، تعریف بھی، توحید بھی، عظمت بھی، مدد کی التجا بھی، اور نبی پاک پر درود پاک بھی، بخشش کی دعا بھی، جنت کی طلب بھی، اور جہنم سے پناہ بھی، یعنی بندگی کا ہر رنگ، دعا کا ہر انداز اور ایمان کی ہر جہت موجود ہے۔ جو شخص ان کا ورد اپنی عادت بنا لیتا ہے وہ خود نہیں جانتا کہ وہ کب محبوب الہی بن جاتا ہے۔ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے، اس کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ یہی ذکر ان بندوں کا زاد راہ ہے، یہی یاد ان کا سکون ہے، یہی کلمات ان کا سرمایہ ہیں، یہی تسبیح ان کا ہتھیار ہے، اور یہی اذکار ان کی حفاظت ہیں۔ پس جو شخص چاہے کہ اس کی زندگی اللہ کی رضا کے سائے میں گزرے اور اس کا ہر دن عبادت کا دن بن جائے، اور وہ ان کلمات کو ہر نماز کے بعد سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، تنہائی اور محفل، ہر حالت میں اپنا ورد بنا لے، یہی حقیقی زندگی ہے، یہی اصل کامیابی ہے، یہی وہ راستہ ہے جو دنیا سے جنت تک جاتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کی روشنی قبر میں ساتھ جائے گی، پل صراط پر روشنی بنے گی، اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، قرآن مجید کی وہ مختصر مگر جامع صورت جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، بے نیازی اور کامل یکتائی بیان ہوئی۔ اس میں اللہ پاک کے صفات کا ایسا اعلان کیا گیا ہے جو تمام آسمانی ہدایت کا خلاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تلاوت کا اجر بے حد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیرتے۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دل کو نور، عقل کو یقین اور روح کو تسکین بخشتی ہے۔ یہی وہ سورت ہے جسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ سورت محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا نور ہے جو مومن کے دل سے نکل کر عرش کے نیچے پہنچتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق کا خلاصہ ہے، ایک ایسا خلاصہ جو بندگی کو مکمل کر دیتا ہے۔ اب آئیے ذکر کرتے ہیں اس کلمہ کا جو اہل ایمان کی تسبیح ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ وہ ہے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان الفاظ میں اللہ کی پاکی، تعریف، اس کی وحدانیت، اس کی عظمت اور اس کی مدد کا اقرار ہے۔ سبحان اللہ کہنے والا رب کو ہر نقص سے پاک مانتا ہے۔ الحمدللہ کہنے والا ہر نعمت کو رب کا عطیہ سمجھ کر شکر ادا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنی زندگی اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کہنے والا دنیا کی ہر بڑائی کو جھٹلا کر رب کریم کی عظمت تسلیم کرتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے والا اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کا اقرار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص روزانہ 100 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، فرشتوں کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں اور قبر کو منور کرتے ہیں۔ ان کا ورد انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اس کی سوچ کو پاک کرتا ہے، اس کی نیت کو خالص کرتا ہے اور اس کے اعمال کو وزنی بنا دیتا ہے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں اس نورانی جملے کا جو بندگی کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور عرش کو ہلا دیتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 کلمات اللہ کی وحدانیت، عظمت اور شکر گزاری کا مکمل خلاصہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں ایمان ہے، اللہ اکبر رب کریم کی بڑائی ہے، اور وللہ الحمد میں اس کا شکر ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں
وہ سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ ان کا اذکار کا اہتمام کرنا مومن کی علامت ہے۔ یہ زبان پر جاری ہوں تو دل کو سجدے کی حالت میں رکھتے ہیں۔ یہ وہ اذکار ہیں جو بندے کو مخلوق سے ہٹا کر خالق سے جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان اپنی اصل منزل یعنی اللہ کی رضا کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ دل کا زنگ دھوتے ہیں، ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور عمل کو روشن کرتے ہیں۔ یہی اذکار قیامت کے دن نور بن کر بندے کے آگے آگے چلیں گے۔ یہی تسبیحات میزان میں بھاری ہوں گی اور یہی الفاظ جنت کے دروازے کھلوائیں گے۔ پس جو ان کلمات کو اپناتا ہے وہ گویا اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اسی کی رضا کو مقصد بناتا ہے اور اسی کی قربت کو کامیابی سمجھتا ہے۔ یہی اصل ذکر ہے، یہی اصل عبادت ہے، یہی زندگی کا اصل پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنا کرم و فضل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور تحریر کریں۔ شکریہ۔